اسرار نبوت کا صحیفہ ہے بخاری اور اظہار رسالت کا حدیقہ ہے بخاری۔ یقیناً جس طرح میرے شیخ فرما رہے تھے کہ تھوڑا وقت اس مجلس کے تقاضے کے خلاف ہے، لیکن چونکہ بہت ساری انتظامی مجبوریاں ہیں اس لیے اللہ من استطاع کے تحت ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کریم حضرت شیخ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کریم عمل کی برکتوں سے نوازے۔ ابھی استاد العلماء فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ رمضان سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی امام بخاری کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ شیخ محمد رمضان سلفی حفظہ اللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ امام بخاری علیہ الرحمہ، جن کی صحیح بخاری پہ آپ نے ابھی شیخ کا بہت ہی عالمانہ اور فاضلانہ درس حدیث ارشاد فرمایا ہے، تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ شیخ محترم آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کا مختصر تعارف ہے اور فارغ التحصیل جو علماء کرام ہیں ان کے لیے اسناد انعامات وغیرہ وہ انشاءاللہ علماء کرام اور مشائخ مہمانان گرامی اپنے ہاتھوں سے مرحمت فرمائیں گے۔ تو ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ محمد رمضان سلفی حفظہ اللہ تعالی۔ ان کی سیرت پر کچھ گفتگو کے لیے کہا گیا ہے اور اس کے لیے 10-12 منٹ دیے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ان کا نسب نامہ، ان کی صفات، اسلام قرآن سے ان کی محبت اور غیبت چغلی سے ان کی نفرت، ذہانت اور اپنے معاصرین کے ہاں ان کا مرتبہ مقام اور ان کے مشائخ اعظام اساتذہ کرام کے نزدیک امام بخاری کا کیا مقام تھا، یہ مختلف پہلو ہیں اس گفتگو کے، لیکن اس میں مختصر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا اللہ رب العزت کی نشانی تھے۔ اللہ رب العزت جس شخصیت سے جو کام لینا چاہیں خالق کائنات اس کو اس کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو حفاظت حدیث نبوی کے لیے پیدا فرمایا تھا اور انہوں نے حدیث نبوی کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑے کٹھن سفر کیے ہیں اور ان کا نسب نامہ بڑا قابل تعریف ہے۔ ان کا نام محمد تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل تھا، دادے کا نام ابراہیم تھا اور پردادے کا نام مغیرہ تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا اپنے دور میں حدیث نبوی کے لیے وقف تھے اور بڑے سخاوت کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ اپنے پاس پڑھنے والے شاگردوں کو ہمیشہ یہ حدیث نبوی کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور ان پر اپنی جیب سے خرچ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اسلام سے، قرآن سے، نبی پاک کے فرمان سے انتہائی درجے کی محبت تھی۔ آپ قرآن کریم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ قرآن کریم کا پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ قرآن کریم کا احترام کرنا، اس کو ادب و احترام سے پڑھنا
یہ ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے حافظ تھے، جیسے حدیث نبوی کے حافظ تھے۔ آپ رمضان کے مہینے میں جب نماز پڑھاتے تو خود امامت کرواتے اور نماز تراویح کی ہر رکعت میں 20 آیات پڑھا کرتے تھے، اور اتنے احترام سے خشوع خضوع سے قرآن پڑھتے کہ دوسری طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ واقعہ ان کی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اسی دوران کسی موذی چیز نے، بھیڑ نے ان کے جسم پر ڈسنا شروع کر دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بھیڑ کے ڈسنے سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئے، قرآن کی تلاوت جاری رکھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضرین سے کہا کہ دیکھیں یہ کون سی چیز ہے مجھے اذیت دے رہی ہے، ڈس رہی ہے۔ تو دیکھا گیا کہ ایک بھیڑ نے ان کے جسم پر 17 ڈنگ مارے ہوئے ہیں، جسم متورم ہو چکا ہے، لیکن قرآن کریم کے احترام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ نماز مختصر کی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے وقت ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اس کو سمجھنا بھی ہے، اس میں تدبر کرنا یہ قرآن کے حکموں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، تدبر سے پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں، بلکہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو سمجھے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، لیکن ان کو قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر سکھلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے کون سے اصول عطا فرمائے، ان اصولوں کے مطابق چلیں گے تب نجات ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان صفات کے ساتھ موصوف تھے، اور قرآن کریم میں غیبت سے روکا گیا ہے کہ کسی کی چغلی نہ کھائیں، غیبتیں نہ کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من صامت نجا، جو شخص کم گو ہے، مقصد کی بات کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ ورنہ قیامت کے دن ہم زبان سے جو بے احتیاطی اختیار کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، بے معنی گفتگو، لغویات، ان پر بھی مواخذہ ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن زیادہ لوگ غلط زبان استعمال کرنے کی وجہ سے، باتونی ہونے کی وجہ سے جہنم رسید کیے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اور میں نے اسلام کا یہ حکم سنا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا حرام ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، فرماتے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی۔ اتنا عمل تھا ان کا، جتنا انسان پڑھے اس پر عمل پیرا ہو۔ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو۔ ہمارے پڑھنا سیکھنا اس لیے ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، عملی نمونہ پیش کریں۔ ہمارے طالب علم جو فارغ ہونے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے ہم فارغ ہو چکے ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ ان کی تعلیم کا آغاز اب ہو رہا ہے۔ آپ نے ان 5 سالہ کورس میں یہ سیکھا ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، لیکن تعلیم تو ہم شروع ہوئی ہے۔ آپ پر مطالعہ جاری رکھیں، علم کو پختہ کرنے کی کوشش کریں، راسخون فی علم میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، تو کسی نے سوال کر دیا حاضرین میں سے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے الجرح والتعدیل، اس میں کئی راویوں کو آپ نے مجروح قرار دیا ہے کہ فلاں راوی کمزور ہے، فلاں میں فلاں نقص پایا جاتا ہے، فلاں میں فلاں عیب ہے، تو یہ آپ نے غیبت نہیں کی؟ میں نہیں، انما رویناہ روایتا ولم نقلہ من عند انفسنا، ہم نے یہ باتیں مجروح راویوں کی دیگر علماء سے نقل کی ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غیبت میں اور جرح تعدیل میں فرق ہے۔ غیبت کسی کی جاتی ہے تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، جبکہ جرح جو ہے راویوں کو مجروح قرار دینا یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، تاکہ امت ایسے کمزور راویوں کی باتیں نہ لیں، ان کی روایت اخذ کر کے اس کو دین نہ بنائیں۔
یہ امت کی خیر خواہی پر مشتمل ہے، جرا جو ہے، جبکہ غیبت اس سے مختلف ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا بڑی خوبیوں کے حامل تھے، اور یہ خوبیاں اللہ رب العزت نے ان میں رکھی تھی۔ آپ ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، بڑے ذہین و فطین، حدیثیں زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ حاشد بن اسماعیل ان کے ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بصرے میں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بصرے کے علماء حدیث سے حدیث سیکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ ہم سب حدیث محدثین سے سن کر لکھتے جاتے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ 15-16 دن گزر گئے تو ہم نے امام بخاری سے کہا آپ آئے کس لیے ہیں؟ آپ علم کو ضبط نہیں کرتے، ہم لکھ رہے ہیں، آپ جیسے آئیں ویسے واپس چلے جائیں گے۔ فرمایا بتاؤ تم نے کیا لکھا ہے؟ ان کے ساتھیوں نے 15,000 حدیثیں لکھی ہوئی ان کے سامنے پیش کی کہ یہ ہم نے بصرے کے علماء حدیث سے احادیث اخذ کی ہیں، اور دیکھو ہم نے لکھی ہیں، ضبط کر لی ہے، محفوظ کر لی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی موقع پر آغاز کرتے ہیں اور زبانی 15,000 حدیثیں اسی مجلس میں زبانی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ جو ان کے ساتھی لکھنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جب حدیثیں پڑھ رہے تھے تو ہم اپنی لکھی ہوئی حدیثیں دیکھ رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے سے ہم نے اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے، امام بخاری کے زبانی پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت ان کو عطا تھی ذہانت کی، اللہ نے ان کو یہ ذہانت دی ہے تاکہ وہ اس علم کو، علم حدیث کو محفوظ کریں، آگے امت تک پہنچائیں، قیامت تک لوگوں کے لیے قرآن کے ساتھ نبی پاک کا فرمان، آپ کی احادیث بھی مشعل راہ ہوں۔ ہماری نجات کے لیے قرآن کے ساتھ نبی پاک کا فرمان بھی ضروری ہے۔ اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن نبی پر نازل نہ کرتے، پھر اللہ رب العزت حدیث کی ضرورت نہ ہوتی، نبی کے فرمان کی حاجت نہ ہوتی تو قرآن کعبے کی چھت پر اتار دیتے۔ لوگ کعبے کی چھت قرآن بنا بنایا سلا سلایا لے کر پڑھ لیتے، جیسے اس کو سمجھ آتی عمل کر لیتے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے۔ قرآن کریم اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوتا تھا، آپ اپنے عمل کے ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر پیش کیا کرتے تھے۔ حدیث نبوی قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو لوگ بے لگام ہو جاتے، قرآن کریم کو اپنی خواہشات کے مطابق جیسے چاہتے ڈال لیتے، جیسے چاہتے بدل لیتے، ہر شخص اپنے مقصد کا مطلب بنا لیتا۔ منکرین حدیث آج جو انکار حدیث کر رہے ہیں، خبر واحد پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ حدیث نبوی کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن کی جو ہم وضاحت کریں۔ یہ لوگ جن کو کوئی اسلام میں حصہ ہی نصیب نہیں ہے، ان پڑھ قسم کے لوگ، چاتر ہوتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، ان کے پاس ذہانت ہوتی ہے جس کی بنا پر بات بنا لیتے ہیں، لیکن جب تک نبی پاک کی حدیث موجود ہے کوئی شخص قرآن کریم میں منمانی نہیں کر سکتا۔ ہر آیت کا وہی مقصد ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ حدیث کے بغیر لوگ قرآن کو خواہشات کے مطابق ڈالنا شروع کر دیتے۔ حدیث ان کی خواہشات کے آگے ایک آڑ ہے کہ قرآن کی آیتوں کا وہی مقصد جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں قرآن کی تفسیر کے طور پر پیش کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فارغ ہونے والے طلباء جو ہیں وہ اسلام کو، اسلام کے فروغ کو، نبی پاک کی حدیث کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں اور حدیث نبوی کو آگے پہنچانے کے مشن پر کاربند ہو کر میدان میں نکلیں۔ اپنے ساتھیوں کی محلے میں، گلی میں، شہر میں، بستی میں اصلاح کریں، لوگوں کو شرک سے روکیں۔ آج بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مسلمان کہلانے والے قبروں مزاروں پر سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے جاہل ہیں۔
ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں تک اسلام کی آواز کو پہنچایا جائے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان دعوت توحید کو پیش کیا جائے، اور یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ خالق کائنات مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔